إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. حاضرین جماعت، بزرگوں نوجوانوں، امت کے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تاریخ و توصیف کی بریائی و بزرگی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور مدبر کل ہے، اور میری اور آپ کی ہر قسم کی عبادت کا واحد و اکیلا سزاوار ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اس اللہ کی بندگی ہے، اور میری اور آپ کی عبادتوں کے لیے کوشش کرنا یہ میری اور آپ کی بندگی کا کمال ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حمد ثنا کے بعد درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام و تسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس لیے ایسی گزاری کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں میرے اور آپ کے لیے مثال اور نمونہ قرار دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ شاید کہ آپ قیامت اس وقت کسی کی ایسی زندگی کی مثال نہ دے پائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے وہ آپ کی بچپنے والے معاملے ہوں
یا جوانی والے معاملے ہوں، یا نبوت والا معاملہ ہو، نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد والے زندگی کے معاملے ہوں، یا آپ کی ازدواجی زندگی والے معاملے ہوں، یا قوم کا لیڈر اور کمانڈر ہونے کی حیثیت سے ہو، ہر ایک اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ و حاضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 50 اس کی تلاوت کی۔ اس آیت کے پیش نظر مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ کہ جوانی اسلام کی نظر میں، دیکھیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے کھڑی، اس میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کی تخلیق اور اس کی زندگی اور پھر اس کی موت کا ایک تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہیں ایک کمزوری کی حالت میں جو ہے تمہاری وجود دیا، تمہارا جو ہے ایک وجود جو ہے تمہارا آیا، تم ایک دنیا میں جو ہے ایک حیثیت رکھنے کے قابل ہوئے، ایک کمزور کی حالت ہے، ایک کمزوری کی ضعف تھا۔ ثم جعل من بعد ضعف، پھر اس کمزوری اور ضعف کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قوت، ہم نے طاقت دی۔ پھر کہا ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر قوت دینے کے بعد ہم نے پھر تمہیں کمزور کر دیا، والشیبہ، اور بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ رب العالمین جیسا چاہے پیدا کرے، وہ اس کا اختیار ہے۔ وهو العلیم القدیر، وہ بہتر جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں گویا کہ اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر انسانی زندگی کے 3 مراحل ذکر کیے گئے، حالانکہ دیکھیں گے آپ 4 بڑے ایسے مرحلے ہیں جس سے گزرتے ہوئے انسان کا وجود ہوتا ہے اور انسان کا اختتام ہوتا ہے۔ سب سے پہلا انسان کا جو وجود ہے، جو عمل میں آتا ہے، جو ایک انسان کہلاتا ہے اگر انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ ہے نطفہ، جو ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ایک مادہ مرغیہ، ایک قطرہ، جو بڑی ضعف کی حالت اس کی، بڑی کمزوری کی حالت اس کی ہوگی ہے۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے تو آج یہ ساری تفصیلات جو ہے میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑ کر کے ہیں، یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایجوکیشن کا علم رکھتے ہیں، انہیں یہ چیز پتا ہوگی کہ یہ مرحلہ کیسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا وجود بڑا ہی نازک، بڑا ہی کمزور ہے۔ کتنے سوم ہوتے ہیں، کتنے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو لڑ جھگڑ کر کے جا کر کے ایک جیتا ہے اور وہ جا کر کے رحم مادر میں داخل ہو کر کے پھر وہاں سے وہ ایک انسانی نطفہ جا کر کے پھر خون بنتا ہے، خون سے جو ہے پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین مرحلہ وار اس میں جو ہے گوشت ہڈیاں چڑھاتا ہے۔ 9 مہینے کی مسلسل جو ہے قد و کاوش محنت، جس میں ماں کا کردار بھی رہتا ہے اور جو ہے کھانے پانے کا کردار رہتا ہے، ماحول کا کردار رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا بڑا طرف اور جو ہے بڑا فضل رہتا ہے کہ انسان اس نازک مرحلے سے گزر کر کے یہ انسانی شکل میں 9 ماہ کے بعد زندگی میں جو ہے آتا ہے، ایک انسان بن کر کے ایک شکل و صورت ہاتھ پیر لے کر کے آتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو مرحلہ آیا، اللہ نے کہا یہی تمہاری کمزوری کا مرحلہ تھا، یہ ضعف کا مرحلہ تھا، یہ کمزور تھے، تمہارا کچھ وجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس مرحلے سے تمہیں لے کر کے آئے، اور لے کر کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے جو ہے پھر تمہیں کیا کیا، ایک ایسا وجود دیا، ایک بچپن دیا، تمہیں ایک جسم دیا۔ ایسے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ عقل ہوتے ہوئے بھی عقل میں سوئی بھوج نہیں ہوتی ہے، عقل ہوتے ہوئے بھی، دماغ ہوتے ہوئے بھی انسان فرق نہیں کر پاتا بچپن میں کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے، اور اس کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ چیزوں کو معائنہ نہیں کر پاتا، دیکھ نہیں پاتا، زبان کی ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں کی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، وہ پیاس لگتی ہے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا بچپن کا یہ مرحلہ، طفل کا جو معاملہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کا وجود آپ دیکھیں بڑا کمزور ہوتا ہے، اور ہاتھ پیر بھی ہوتے ہوئے بھی
اپنی حاجت کی چیزوں کو وہ سمیٹ نہیں سکتا اور اپنے نقصان کی چیزوں کو اپنے سے دفاع نہیں کر سکتا، ایک ایسے مرحلے سے انسان جو ہے گزر کے آتا ہے، اور پھر وہی پر اللہ رب العالمین اس کمزوری کے بعد، اس ضعف کے بعد اللہ کہتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة. اب اس کمزوری کے بعد، اس مرحلے کے بعد، یہ رحم مادر کا معاملہ جو پیٹ میں چل رہا، اس کے بعد زندگی میں وجود میں آنے کے بعد جو مرحلہ ہے، ایک مرحلہ گزرنے کے بعد جب جوانی پروان چڑھتی ہے، ایک انسان جوان ہونے لگتا ہے، اس کے ہاتھ پیر مضبوط ہونے لگتے ہیں، دماغ اس کا پختہ ہونے لگتا ہے، نظریں اس کی جو ہے وسیع ہونے لگتی ہے، اور اس کی زبان جب چل ہونے لگتی ہے، چلنے لگتی ہے، تو تب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اسی دماغ سے ہوشیاری کرنے لگتا ہے، اسی دماغ سے جو ہے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں سوچنے میں پڑ جاتا ہے. یہی ہاتھ پیر جو کمزور ہے، آج وہی ہاتھ پیر ظلم کی طرف بھی جاتے ہیں، گناہ کی طرف بھی جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی طرف ہوتے ہیں، اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے جو زبان دے رکھی ہے جس سے وہ اپنی تکلیف اور اپنی معافی ضمیر بھی ادا نہیں کر سکتا تھا، آج زبان کے دینے کے بعد اللہ رسول کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہیں پر جو ہے یہ انسان اپنی زبان کا اتنا غلط استعمال بھی کرنے لگتا ہے کہ جس پر اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے دی ہوئی نعمت ہے. اور پھر وہیں پر آپ دیکھیں گے محترم بھائیو، پھر کیا ہوتا ہے کہ جوانی کا ایک مرحلہ ہے، انسان 20-25 سال جوانی کے اچھے خاصے تگڑی جوانی میں گزار دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے ثم جعل من بعد قوة. پھر یہ جو اللہ نے تمہیں جو طاقت دے رکھی تھی، جوانی کی جو بلندی اور یہ جو گرم خون اللہ نے تمہیں جو دے رکھا تھا، یہ جو صلاحیتیں جو تمہیں دے رکھی تھی، اپنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، زبانی صلاحیتیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس کے بعد اللہ اسے کمزور کر دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے. یہی بال جس پر لگا کر کے چلتا تھا، اس میں سفیدی اور چاندنی آنے لگتی ہے. یہی کمر، یہی سینہ جسے چوڑا کر کے چلتا تھا، وہ کمزوری کے ساتھ ڈھلنے لگ جاتے ہیں. یہی گھٹنے، یہی قدم جو کدھر بھی نکل جایا کرتے تھے، جس پر کوئی روک اور کوئی پکڑ، کوئی پوچھ نہیں تھی، آج وہ جو ہے قدم اٹھانے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے. یہی ماتھا جو اللہ کے سامنے نہیں دیکھتا تھا، آج بڑا کمزور ہو جاتا ہے. یہی لب و لہجہ جو اس کا جوانی میں کسی کے بھی دلوں کو چھیر جاتا تھا، آج اپنی حاجت کو پیش کرنے کے لیے بھی یہ زبان کم کمانے لگتی ہے. یہ ہاتھ جسم کے لیے کسی کے بھی گریبان کر کر پہنچ جایا کرتے تھے، آج یہ اپنا خود کا سہارا اور خود کی لاٹھی پکڑنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ قوت من بعد قوت ضعفا، کہ یہ قوت دینے کے بعد اللہ پھر تمہیں کمزور کرتا ہے، وہ شیبا اور بوڑھا کر دیتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے تمہیں پیدا کرے اور وہ جیسے چاہے پیدائش کا مرحلہ رکھے. وهو العلیم القدیر، وہ بہتر جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. مطلب بھائیو، یہ آیت کو سامنے رکھ کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی ہر ایک کی اسی مرحلے سے گزرتی. اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو لمبی عمر دی، والک مانگنا، کسی کو بچپن میں ہدایت جو ہے موت دے دی، والک مانگنا کہ وہ جوانی میں مر جائے. لیکن اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ان مراحل سے گزر کے ہی آج جوان ہے، آج بوڑھے ہیں، آج جوان ہے، آج بوڑھے ہیں. بتانے کا مقصد جیسے میں نے کہا کہ آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے جوانی اسلام کی نظر میں، اللہ رب العالمین نے ذکری بھی ان مراحل کو ذکر کر کے کہا کہ ان مراحل میں سب سے اہم مرحلہ، سب سے قیمتی جو پیریڈ ہوتا ہے انسان کا، کہا کہ وہ جوانی ہوتی ہے، وہ جوانی ہوتی ہے. اور اللہ کو یہی جوانی مقصود ہے، اور اللہ رب العالمین کو اسی جوانی کی زندگی مقصود ہے، اسی جوانی کی عبادتیں مقصود ہے، اسی جوانی کی قربانیاں مقصود ہے، اسی جوانی میں اپنے نفس کو گزرنے والا معاملہ میں اللہ کو مقصود ہے. اسی جوانی کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ ان جوانوں کی تعریف کرتے ہوئے، اس جوانی کی جو ہے اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ پیغام مجھے اور آپ کو دیتی ہے. مطلب بھائیو دیکھیں، جوانی ایک عظیم نعمت ہے. آپ دیکھیں حدیث کا مطالعہ کریں، بارہا اپنے حدیثوں کو سنا ہوں، لیکن پھر بھی جو جوان ہیں، جو آج کے ماحول کے بدلتے اپنی ان جوانیوں کو اس ماحول کے رنگ ڈھنگ میں جو ہے اپنی جو ہے ڈھال کو تیز کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بدلاتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے نوجوان لڑکے ہوں، ہماری نوجوان لڑکیاں ہوں،
یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے، آپ کو پتا بھی، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جوانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، اچھے اچھے ادھیڑ عمر والے لوگ بھی آج کے فیشن ٹرینڈ میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بدلتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اسی فیشنیبل زندگی اور اسی رنگین زندگی کے اندر جو ہے ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مقصد زندگی کیا ہے، اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ معاشرہ اور سماج جو دے رہا ہے وہ ہم لے رہے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات، قرآن اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، اس کی طرف اللہ ماشاء اللہ کوئی توجہ دے رہا ہوگا، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے گزرنے والے ایام، میری گزرنے والی زندگی جو موت کے قریب میں ہوتا چلا جا رہا ہوں، کیا کس جگہ پہ میں چل رہا ہوں، کس راستے میں میں چل رہی ہوں، یہ سوچنے کی آدمی اور آپ کو۔ اور بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو ابھی بھی طاقت دے رکھی ہے تو آپ سے پھر سک رہے ہیں، آپ عبادت جو ہے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، آپ سجدے اور قیام لمبا کر سکتے ہیں، تو دیکھیے ان بزرگوں کی طرف جو چاہتے ہیں کہ آج عبادت اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر کے کریں، لیکن ان کا جسم ضرورت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نہ قیام کرنے کے قابل رہا، نہ رکوع کرنے کے قابل رہا، نہ سجدہ کرنے کے قابل رہا، یا پھر وہ نوجوان شکر ادا کرے یہ اپنی جوانی پر، کہ جن نوجوانوں کو دیکھیں ہاں جنہوں نے اپنی جوانی پر حماقت کی، جنہوں نے اپنی جوانی کا غلط استعمال کیا، اپنی جوانیوں پر جنہیں اطراء آ گیا تھا، اور اپنی جوانیوں پر جنہیں تکبر تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ کے تحت، لڑائی جھگڑے کے تحت، نہ جانے کیا کیا کرتب دکھاتے ہوئے اپنے ہاتھ گوا بیٹھے، اپنے پیر گوا بیٹھے، اپنے جو ہے عقل سکیم کو گوا بیٹھا، اپنی آنکھوں کو گوا بیٹھے، نہ جانے ایسے کیسے جو ہے معاملات ہیں۔ جائیے اسپتالوں میں جا کر کے آئی سی یو وارڈ وغیرہ میں دورہ کیجیے، آپ بیمار نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں آتی، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عافیت دے رکھی ہے، لیکن کبھی جایا کیجیے اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنے جو ہے اس گرم خون کے اوپر اگر فخر ہے، یا پھر جو ہے اگر ہم جو ہے اس پر اترا رہے ہیں، تو جائیے جا کر کے دیکھیے کہ اس جوانی میں لوگ لگڑا کر کے چل رہے ہیں، اس جوانی میں لوگ جو ہے مجبور ہو چکے ہیں، ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ چکی ہے۔ محترم بھائی، یہ جوانی بڑی عصیب، صحت بڑی عصیب، اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت بخشی ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، کہا کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کے، ابن آدم کے قدم اس وقت تک اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہلیں گے، جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہ دیں گے۔ حتی یسأل عن خمس، ان 5 سوالوں کا جواب جب تک کوئی بندہ نہ دے دے تب تک اس کے قدم وہاں سے ہٹنے والے نہیں۔ جب تک کوئی بندی اللہ کے سامنے ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے تب تک وہ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پہلا سوال، ہم نے تمہیں کبھی عمر دی، 60 سال گزار کے گئے، 40 سال، 70، 80 سال، جو زندگی اللہ نے دی اتنی زندگی تم گزار کے گئے، اللہ پوچھے گا کہ یہ زندگی میں تم نے کیا کیا ہے زندگی میں، کیا کر کیا ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں گیا تو لوگ راحت محسوس کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے تمہاری بچھڑنے کا، تمہارے دور ہونے کا غم محسوس کر رہے ہیں؟ سوچ کر کے دیکھیے، کئی جنازوں میں اور آپ شریک ہوتے، کئی جنازے، احساس کے ساتھ جائیے جنازوں میں، دیکھیے لوگ کیا بات کر رہے ہیں ہمارے ہوئے کے پیچھے، کیا اس کی تعریف ہو رہی ہے، یا پھر یہ ہو رہا ہے کہ گیا اچھا ہو، یہی ایک پریشانی اچھی ہوئی۔ آپ یاد رکھیے قرآن مجید کی جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی تفسیر میں ایک بات بھی آئی کہ ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برا انسان مرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف انسان یہ راحت نہیں پاتے ہیں بلکہ درخت بھی، پودے بھی، نباتات بھی، جانور بھی اس سے راحت محسوس کرنے کا اللہ کا ایک گنہگار چلا گیا، اللہ کا ایک گنہگار چلا گیا، جس کی وجہ سے کئی رحمتیں روکی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کئی جو ہے فضیلتیں روکی ہوئی تھی، معاشرے کے اوپر سے یہ آدمی چلا گیا۔ آج دیکھیے کہ اگر میری اور آپ کی جو عمر اللہ نبی نے دی ہے، اس عمر کے جو ایام ہم گزار چکے ہیں، جو سال ہم گزار چکے ہیں، سوچ کر کے دیکھیے کہ اس زندگی میں پتہ نہیں کہ کب کس کی عمر ختم ہونے کو ہو۔ سوچ کر کے دیکھیے کل جب مریں گے اس ڈولے میں جب ہمارا جنازہ ہوگا، ہماری میت پڑی ہوگی،
تو کیا ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں خیر کرے گی یا پھر یہ کہے گی کہ بازاری باپ کا چلا ہے، ظالم ہمارا رشتے دار نہ چلا گیا، لوگوں کے حقوق مانگنے والا نہ چلا گیا، اللہ مجھے کا کہ عمر کیا کر دیا، اللہ کے لیے اپنی زندگی سر دی، دین کے لیے اپنی زندگی لگائی، یا پھر کیا گیا؟ اللہ رب العالمین یہ سوال پوچھے. اب دیکھیے یہاں غور کریں، اللہ نے کامل طور پہ سوال کر دیا کہ پوری زندگی جو گزاری کہاں گزاری. پھر خصوصی اللہ پھر دوسرا سوال ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی ملی تھی اس عمر میں جو عمر تمہیں دی گئی، اس عمر میں تمہیں جوانی ملی تھی، طاقت تھی، قدرت تھی، صلاحیت تھی، اسٹرنگتھ تھا تمہارے اندر، پاور تھا. اللہ پوچھے گا کہ اس جوانی کا اس جوانی کا کیا کیا؟ راستوں کے ٹکڑوں پر بیٹھ کر کے جوانی گزار دی، راتوں کو جو ہے ایسے ہی جو ہے گزار دیا، سب بیداری میں گزار دیا. یا اللہ اپنی عبادت کے اپنے راتوں کو سر دیا، دین کی معاملات کو سیکھنے میں لگایا، قرآن سیکھنے میں اپنی زندگی لگائی، احادیث کے مطالعے میں لگایا، یا پھر جو ہے اپنی زندگی کو بس چائے اور اسی طریقے کے سگریٹ نوشی یا اسی طریقے کے معاملات جو ہوا کرتے ہیں آج معاشرے میں، ایسی جوانی کو سر. آج ہمارا نوجوان چاہے عبادت کا موقع، چاہے وہ کسی عبادت کی مناسبت والی رات ہو یا وہ کسی عبادت والی مناسبت کی کوئی دن ہو، کوئی گھڑی ہو، اس میں بجائے وہ عبادت کے احساس کے، بجائے اس کے کہ وہ اس عبادت کو بخوبی انجام دینے کے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی معافی کروانے کے، بظاہر دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہ چیزوں کے پیچھے پڑا رکھتا ہے. راتیں جاگنے کی جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ابھی رمضان میں ہم نے دیکھا تھا خراب ہو گیا. رمضان کی راتوں میں ہم نے دیکھا کہ راتیں ہماری مسجدوں میں آ کر کے بھی، مسجدوں میں عبادتوں سے غافل ہو کر کے گزری، مسجد میں آ کر کے بھی عبادتوں سے غافل ہو کر کے لوگوں کے راتیں گزری. لیکن آپ اللہ کے پاس جواب دینے والے، اپنی زندگی اپنے راتوں کا اللہ کے پاس جواب دینے والے، کہ ان جوانی کے ایام کو، ان گھڑیوں کو آپ نے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مساجد کے لیے، اللہ کے مدارس کے لیے، اللہ قال رسول کے جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ان کے لیے اپنی جوانیوں کو لگایا، یا پھر انہیں فٹبال پلیئروں کے پیچھے، انہیں فلم ایکٹروں کے پیچھے جو اکثر پیسوں کے لیے ننگے ہونا گوارا کرتے، جو جن پیسوں کے لیے اپنی بیویوں، اپنی بچیوں کو غیروں کے ساتھ رکھتے ہیں، کیا ان کو دیکھ کر کے تم نے اپنی جوانی جو ہے برباد کی؟ کیا اپنی جوانی ایسے لوگوں کے پیچھے لگائی جو نشیڑی ہے، جو ہمیشہ نشہ کر کے رہتے ہیں، اور ان کی اولادیں ہمیشہ نشے میں چھوڑ رہتی ہے، فحاشی کو جو ہے پروان چڑھاتی ہے؟ کیا ایسے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے لگتا ہے اپنی زندگی کو برباد کرے؟ ہمارے نوجوانوں کی شکلیں دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کی شکلیں دیکھیں، شرم آتی ہے. مسلمان ہے فٹ بال پلیئر کی جو ہے صورت بنا کر کے گھومتے، کٹنگ جو بنتی ہے ہمارے پاس، نیا نیا ٹرینڈ چلتا ہے، پتہ نہیں وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کون ہے، اللہ کا ملعون بندہ، اس کی جو ہے نقالی شروع ہو جاتی ہے، اس کی طرح داڑھی رکھنا، اس کی طرح جو ہے اپنے چہروں کو سجانا، اس کی طرح جو ہے بالوں کو لگانا، اس کی طرح چال چلن، اس کی طرح کا لباس پہننا. مارکیٹ میں ہر ایک دن یہی سرچ ہوتا رہتا ہے کہ کس فلم میں کون سے کپڑے پہنے گئے کہ میں اس کو پہن کر کے نکلوں. یہی سوال اللہ کے پاس جواب دینا ہے نا، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے نوجوانوں کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا. قرآن کی جتنی صورتیں روزانہ سیکھنے کی تم نے کوشش کی، جتنا اپنا پیسہ جو ہے برباد ہونے والی چیزوں پر لگا رہے ہو، سگریٹ نوشی پر لگا رہے، گٹکا تمباکو کھانے پر لگا رہے ہو، چرس گانے پہ لگا رہے ہو، اللہ کے پاس ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے تمہیں جا کر، ایک ایک جو ہے لمحے کا حساب دینا. اللہ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، کہ ہم نے جوانی دے رکھی تھی، کتنے راتیں اللہ کے سامنے رو کر کے گزاری. جوانی میں کیا کرتا ہے انسان؟ روتا ہے، کمائی نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ڈگریاں تو بڑی ہوئی ہیں. آج ہر نوجوان پڑھے لکھے نوجوان کا یہی معاملہ کہ جتنی میری صلاحیت ہے اتنی جو ہے تیری نوکری نہیں مل رہی ہے، بس گزارا ہو رہا ہے. کیوں؟ دین سے دور ہو، دین سے دور ہو، اللہ سے دور ہو، نبی کی تعلیمات اور سنتوں سے دور ہو. تو پھر سوچو کہ تمہاری ان زندگیوں میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی. میری ماں اور بہنوں، آج رشتہ نہیں ہوا، اپنی بچیوں کا گھر میں بٹھائی بیٹھی ہو، کیوں؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات کو تم نے چھوڑ دیا، تم نے جو ہے پردے کو چھوڑ دیا،
تم نے جو ہے اسلامی اخلاق کو چھوڑ دیا، اسلامی کردار کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو ایک مسلم ماں بنا کر کے، مسلم بیٹی بنا کر کے، سماج میں جیسے رکھ کر کے اپنے آپ کو واقعہ پیش کرنا تھا، انہوں نے نہیں پیش کیا۔ آج کوئی بھی تمہارے گھر کی بیٹی لینے سے پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ کہیں بے فحاشی کو کرنے والی نہیں ہے، وہ بے پردہ تو نہیں ہے، وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کا دین سے کتنا تعلق ہے۔ محترم بھائیوں، آج ظلم یہ بھی ہو رہا ہے، ان نوجوان نسل میں ایک ظلم یہ بھی ہو رہا ہے جس میں ہمارے سرپرست میں شمار ہے۔ یہاں بات کر بیٹوں میں بات رکھوں کہ اپنے بیٹے نوجوان بچے ہمارے باخلاق منہ کے نہ ہوں، دیندار منہ کے نہ ہوں، لیکن بچیاں ڈھونڈتی ہیں دیندار، بچیاں ڈھونڈتے ہیں دیندار، بچی دیندار مل بھی جائے لیکن یہ سب یہ سوچتا ہے کہ جو ہے دین سے جو ہے بڑا دور ہوتا ہے، اور وہ دیندار بچیوں سے نکاح کر کے خود سے کوئی معاملہ نہیں، ان کی دینی تعلیمات کو روک دینا، ان کی مجلسوں کو روک دینا، ان کے تعلیم کی جو ہے جو مواقع ہوتے ہیں، معلمات ہوتی ہیں، اگر عالمہ ہے، حافظہ ہے، موقع ہوتا ہے پڑھانے کا، کچھ کرنے کا نہیں، گھر سے باندھ کر کے بوتا رکھ دیا جاتا ہے، اور سارا بیڑا گھر کہ خود بھی دین سے دور اور بچیوں کی بھی جو زندگی ہے تباہ۔ اگر ایسے سرپرست موجود ہیں جن کی بچیاں دینی تعلیم سے آشنا ہے، جو دیندار ہے، دیندار بچوں کو دیکھ کر کے اپنا رشتہ دیجیے، اور وہیں پر دیندار بچے اگر ہیں اور بچیاں نہیں جو ہے ایسی ہی جو ہے نہ سمجھ نادان ہے، جو دین بیدار ہے، ایسی بچیوں سے بھی اپنے نوجوان جو ہے بچوں کو بچا کر دے۔ ہوگا کیا آج معاشرے کا آپ جائزہ لیں کہ رہتے رہتے ایسے رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہ شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی، شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو لے کر کے بھاگ جائے گا۔ یہ معاملہ کیوں ہے؟ یہ دین بیزاری ہے، یہ دین بیزاری ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے، رشتوں کے اندر جو ہے وہ محبت و چاشنیاں ختم ہو چکی ہے۔ آج ماں باپ کے درمیان وہ رشتہ نہیں، آج جو ہے صحیح معنوں میں باپ بیٹے کے درمیان وہ رشتے کی چاشنی ختم ہو چکی ہے، بھائی بھائی کے اندر اخوت و قربانی والا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ یہ دین بیزاری ہے۔ جوانیوں کے اندر جو احساس دین کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ تمہاری جوانی جو ہمیں تمہیں دی گئی، یہ زندگی جب جوانی کا مرحلہ دیا تھا، اس میں رشتوں کو جوڑنے والے معاملے تم نے کیے، اللہ کے لیے اور دین کے لیے کچھ کیا، یا پھر اپنی زندگی کو جو ہے ایسے ہی برباد کیا۔ آپ دیکھیں گے کسی طریقے سے ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ یہی چیز دہرائی گئی۔ پہلے کہا حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، کہ آپ کسی کی موت کی خبر ملی، شکر ادا کرو کہ اللہ نے میرا موقع دیا ہے مجھے، صبح ہاتھ کھلی بستر میں شکر ادا کر میں ماں اور بہنوں اور میں رہا کہ جو ہے اللہ نے میرے موقع دیا۔ ہم تو مر چکے تھے بستر میں، ہم تو مر چکے تھے بستر میں، پتہ نہیں کہ رات میں اللہ کو یاد کر کے سوئے تھے یا پھر جو ہے اپنی آنکھوں کو کسی غلط چیزوں میں لگا کر کے ایسی میں نیند آ گئی، کیا دیکھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، کیا سن رہے تھے، پتہ نہیں، مر گئے تھے۔ صبح اگر اللہ نے آنکھ کھولی ہے تو شکر ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، مر گئے تھے نا، پھر زندگی عطا دے دی، شکر ادا کیجیے۔ اگر زندگی روزانہ مجھے اور آپ کو ایک نیا سورج سیکھنے کو مل رہا ہے تو کہا کہ حیات قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان، زندگی کو غنیمت جان، پھر موقع نہیں ملے، پھر موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے کہا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ بیمار بستر پہ پڑ کر کے ہاتھ نہ ہلانے آ رہے، پیر نہیں ہلانے آ رہے، باقی صفائی کا خیال نہیں ہو پا رہا ہے، ایسے ہو اگر اللہ کا شفا دے دو میں سے بن جاؤں گا، اللہ رب العالمین اگر جو ہے مجھے شفا دے دے، اگر کوئی بیماری سے مجھے نجات دے دے، میں صدقہ کرنے والا بن جاؤں گا۔ جب تمہارے پاس صحت، جب تمہارے پاس مال تھا، تب کیا کیا؟ وہی تو غفلت تھی۔ اب اللہ کی پکڑ آنے کے بعد، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آنے کے بعد اب پچھتائیں گے تو کیا ہونے والا۔ محترم بھائیو، پھر آگے ایک اور سوال کہا کہ وہ خراب وہ سب کھٹے کا قبل اصل میں وہ خراب ہے قبل شغل نہیں، اپنے خرابت کے اوقات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان۔ انسان فارغ بیٹھا رہتا ہے، کئی وقت تک بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کہا کہ شاید کسی کو برا لگے، شاید بھی کسی کے دل کو تکلیف ہو، لیکن اس بات کو آپ اپنے ضمیر سے جو ہے پوچھ کر کے دیکھیے، اپنے آپ سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ واقعی معنوں میں ہم اپنی زندگی کے کتنے لمحے ہیں، جو کتنے گھنٹے ہیں جو ویسٹ کر رہے ہیں ایک معمولی سی چائے کے لیے، ایک معمولی سے شربت کے لیے، ایک معمولی سے سگریٹ کے لیے، ایک معمولی سے جو ہے بیٹھک کے لیے ہم گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں۔
ہم راتوں رات بیٹھ گیا. محترم بھائیوں، یہی وقت جو ایک چائے کے لیے لگ رہا ہے، قرآن کی ایک آیت کے لیے لگے، کسی ایک حدیث کی تشریح کے لیے لگے. مسجد کے اندر دروس ہوتے ہیں، فجر کا درس ہوتا ہے، مغرب کا درس ہوتا ہے، حدیث کا، قرآن کا. میں آپ سے کہوں 5 منٹ سے 6 منٹ اگر درس ہو جائے لوگوں کا شروع کر دیں. کیوں وقت ہو رہا ہے؟ بہت وقت ہو رہا ہے. وہی چائے بننے میں 15 منٹ میں لگ جائے، بولے کوئی یہ بھی چائے دم ہو رہی ہے، 15 منٹ میں آدھا بیٹا بڑھے کے سے رہا ہے. لیکن حدیث کا جب درس ہو، قرآن کا جب درس ہو، قرآن اور حدیث کی آیت کی تشریح بھی مکمل نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے کانوں میں فرق پڑنے والا نہیں. اللہ کا کیا کلام ہے، حدیث میں نبی کی کیا تعلیمات آ رہی ہیں، ہمیں جانا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی معاملہ ہے، آپ کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، آپ کی نوکری کا معاملہ ہے، آپ کے جو ہے جاب کا معاملہ، آپ کی پڑھائی اسٹڈی کا معاملہ، اسٹوڈنٹ کا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے مقام بھی، یہاں کی ایک ہی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سارے دنیا کے اندر یہی معاملہ ہے. آج دین بیزاری ہمارے اندر جو ہے کھوٹ کھوٹ کے بھرتی گئی ہے. کیوں کہ آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے نا، یہ جو سوشل میڈیا کی جو میں اور آپ بیمار بنے ہوئے، یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے مجھے اور آپ کو، کہ آپ دیکھیں کہ ہر پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا کا ہے، اس میں ایک ایسی بری عادت، ایسی ذہنیت بناتی ہے میری اور آپ کی، کہ میں اور آپ 30 سیکنڈ سے زیادہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. 30 سیکنڈ سے زیادہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. یہ ذہن بنا دیا گیا میرا اور آپ کا. یہ میں اور آپ اس کے شکار ہو چکے ہیں. یہ شارٹس کا جو معاملہ آیا، یہ اسٹیٹس کا جو معاملہ آیا، یہ چیزیں، یہ ایک سازش ہے، جس سازش کے تحت کچھ اور آپ کو بیمار بنایا جا رہا ہے. 4 سے 5 منٹ کا بھی کلپ کسی مولوی کا ہے، کسی عالم کا ہے، کسی شیخ کا ہے، ہمیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے. صرف موضوع دیکھیں گے اور اس کے بعد وقت دیکھیں گے کتنا ڈھکر پھر نہیں. اللہ اکبر. محترم بھائیوں، قرآن جو اترا صحابہ کے دور میں، عربی زبان میں، ان صحابہ کے لیے سمجھانے والا نبی موجود ہے، قرآن لے کر کے اترنے والا جبرائیل موجود ہے، اور وہ صحابہ موجود ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور مثال ہے. 23 سال کے قرآن کے اترنے اور قرآن سمجھایا گیا، موقع و موقع سمجھایا گیا. آج اسی موقع کو غنیمت جان کر کے کہیں تشریح شروع ہو جائے، لوگ نہیں کہ وہی موضوعات، وہی چیزیں، وہی ساری تعلیمات سب پتا ہے، سب ہمیں پتا ہے. محترم بھائیوں، فرصت کے اوقات کو غنیمت جانیے. آپ کے پاس سارے اوقات ہیں، 24 گھنٹے آپ کی زندگی ہے. ٹائم ٹیبل بنائیے، شیڈول بنائیے، کتنے گھنٹے سونا ہے، کھانے کے لیے کتنا وقت دینا ہے، بیوی بچوں کے لیے کتنا وقت دینا ہے، اور نمازوں کے لیے کتنا وقت ہے، کاروبار کے لیے کتنا وقت ہے. اور روزانہ بستر پر جانے سے پہلے کہ آج کے اذکار میں نے پڑھے کہ نہیں، آج کی نمازیں مکمل ہوئی کہ نہیں، آج قرآن کا ایک صفحہ یا آدھا صفحہ یا ایک آیت بھی کم از کم میں نے پڑھا کہ نہیں. اس بات کا میں جائز لیجیے کیجیے. کیوں؟ وہ عید بھی یاد کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث قدسی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندے نے اگر اپنے مصروف اوقات میں سے اللہ کے لیے وقت دے تو اللہ بھی اس کے اس وقت میں برکت دے گا، اس کی عمر میں برکت دے گا، اس کی مغفرت کرے گا. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے فارغ اوقات کو ضائع کر دے اور یہ کہے کہ دین سیکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے پیارے نبی کے زمانے کی وعید ہے کہ اللہ اس کو ایسے کاموں میں مشغول کر دے گا جو نہ اس کی دنیا سنوار سکیں گے، جو نہ اس کی آخرت سنوار سکے گی. ایسی بھی بیکار کاموں میں اللہ اس کے اوقات کو مشغول کر دے گا. محترم بھائی، اپنے اوقات کو غنیمت جانیے. زندگی میں جو اللہ نے لیا، اور آخری بات جو کہی، وہ شباب میں قبل حرم، کہ اللہ نے جو جوانی تمہیں دی، اس جوانی کا تم نے کیا. دیکھیں، دونوں حدیثوں میں 2 سوال ریپیٹ ہیں. پہلی حدیث میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے عمر دی کہاں لگا، جوانی دی کہاں پر خرچ کی، اور اس میں بھی کہا کہ جو ہے ہم نے تمہیں جو زندگی دے رکھی ہے موت سے پہلے غنیمت جان لو، جو جوانی دے رکھی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. جب ہاتھ پیر ہلنے لگ جائے، جب سجدہ نہ کرنے آئے، جب رکوع نہ کرنے آئے، تب مسجدوں کا کونا پکڑ لیا جائے، عبادت کے اپنے آپ کو لگا لیا جائے. نہیں، کہا کہ جو جوانی گاڑیوں پر، جو جوانی جو ہے بازاروں میں گزر رہی ہے، جو جوانی فیشن میں گزر رہی ہے، وہ جوانی دین کے لیے گزرے. وہ جوان میں اور یہ آج کے ماحول کے نوجوان دین میں اپنی جوانی کو خرچ کریں، دین میں اپنی جوانی کو لگائیں. لیکن محترم بھائیوں، زندگی کے ان مراحل میں جوانی ہی کیوں اہم ہے، انشاءاللہ آگے کے خطبے میں آپ کے سامنے اس کی جو ہے وضاحت کروں گا. خلاصہ یہی ہے کہ محترم بھائیوں، جو زندگی ہو جو آپ کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے. اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اپنی مغفرت کروانے میں، دین کو سیکھنے میں اپنی زندگی کو لگائیے. دیکھو زندگی کا مزہ دیکھیے.
کب تک یہ الجھی ہوئی زندگی، کب تک یہ الجھنیں، کب تک یہ ٹینشن، کب تک یہ مسائل، کب تک یہ رونا، کب تک میرے اور آپ کا سر پیٹنا، کب تک ہم دوسروں کو جو ہے انگلی بتانا، کب تک ہم یہ کہنا کہ حالات ہمارے ساتھ ایسے ہیں۔ اپنے حالات کو اپنے دل سے بدلنے کی کوشش کریں، اپنے میں بدلنے کی کوشش کیجیے کہ ماحول بدلے نہ بدلے، میں بدل جاؤں گا، اللہ کے لیے مجھے بدلنا، اللہ کے لیے مجھے بدلنا، میری روٹین، میرا گھر میں بدلوں گا، چاہے سماج بدلے نہ بدلے۔ صبح فجر میں اٹھنا میرے گھر سے شروعات، میں اپنی شروعات کروں گا کہ میں پہلے اٹھوں گا، پھر میں اپنی بیوی کو اٹھاؤں گا، بچوں کو اٹھاؤں گا، ماں باپ کو اٹھاؤں گا۔ اس طریقے سے ایک ایک آدمی اگر ٹھان دے کہ ایک چیز کی تبدیلی لانا ہے تو وہ گویا ایک چیز کی تبدیلی نہیں ہوگی، 100 گھروں میں 100 چیزوں کی تبدیلی ہوگی۔ تو محترم بھائی، ایسے تبدیلی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ صبح ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو زندگی، جو اوقات اللہ رب العالمین نے آپ کو دیے ہیں، اس کو غنیمت جان کر کے زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول اور صحیح معنوں کافروں کی تیاری میں گزاری کے لمحوں میں فرمائے آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کا کرم فرمائے۔ اللہ رب العالمین جیسا کہ اللہ تیرے علم میں ہے کہ گرمی کی شدت جو ہے سب چڑھ کر کے ہو رہی ہے، اللہ تیرا رحم و کرم ہو تو ہم پر جو ہے موسلادھار بارشیں جو رحمت بن کر کے ناصل ہو، اللہ رب العالمین ہم مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ہم یہ جو ہے تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم یہ تجھ سے جو ہے ندا لگاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہ ایسی بارشیں نازل فرما جو ہمارے سماج میں رحمتیں بن کر کے نازل ہو، جو ہمارے کھیتوں اور ہمارے باغات کو لے ہے، اللہ رب العالمین جو ہمارے سماج میں صحیح معنوں میں صحت کو لے کر کے آئے، صحیح معنوں میں کاروبار میں خیر و برکت کو لے کر کے آئیں، ایسی رحمتوں کی بارشیں اللہ رب العالمین نازل ہو۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے جو گناہ چاہے جو ہم نے عمدن کیے ہوں، جان بوجھ کر کے کیے ہوں، انجانے میں ہوئے ہوں، اللہ تیری رحمت اور تیرا فضل اتنا جو ہے عظیم ہے کہ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل سکتا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے آمین۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما، اللہ رب العالمین جہاں کہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں، اللہ آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ رب العالمین جہاں کہیں دشمنوں کی سازشیں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف، اللہ رب العالمین ان دشمنوں کی ان سازشوں کو انہیں پر پھیر دے اور انہیں ہی کمزور اور نیست و نابود کر دے آمین۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں دین سے جوڑ کر کے رہنے کی توفیق دے، جو خاتمہ ہم خاتمہ بے خیر ہو، جس پر ہمارا جو ہے علم لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو اور اسی پر ہماری موت ہو اور تیری رضا ہماری جو ہے جنت میں جانے کا سبب بن سکے آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔